حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ بن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابی صعصعۃ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. امام بخاری کے استاد ابو نعیم روایت کر رہے ہیں اور حدیث صحابہ میں سے روایت کی ہے ابو سعید الخدری نے. قال وہ کہتے ہیں قال لی انہوں نے مجھ سے کہا انی اراک تحب الغنم کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے بکریاں بہت پسند ہیں. یعنی ابو سعید خدری نے ابو صعصع سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تجھے بکریاں پسند ہیں. وتتخذها اور تم انہیں رکھتے ہو. فاصلحها تو ان کا خیال رکھو، اچھی طرح رکھو. واصلح رعامها اور ان کی بیماری میں بھی ان کا خیال رکھو. یعنی ویسے بھی ان کی غذا کا، سائے کا، پانی کا، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بیمار ہو جائیں، ان کی ناک وغیرہ کی بیماری، بعض اوقات ان کو زکام ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ان کا خاص خیال رکھو. تو اس سے ایک عمومی ہدایت ملتی ہے. کیا؟ اگر آپ جانور رکھتے ہیں، چاہے بکری ہے یا کچھ اور ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری لیں، اس کی غذا، اس کے علاج، اس کی اوور آل گڈ کیئر کا خیال رکھیں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یأتی علی الناس زمان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا تکون الغنم فیہ خیر مال المسلم جس میں بکریاں مسلمان کا بہترین مال ہوں گی، یعنی سب سے قیمتی مال ہوں گی. یتبع بہا شعف الجبال وہ پیروی کرے گا ان کے ساتھ یا پیچھے جائے گا ان کے شعف الجبالی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، یعنی پہاڑوں کی طرف نکل جائے گا. او سعف الجبالی یا آپ نے سعف الجبال کہا، معنی ایک ہی ہے، یعنی بستیاں چھوڑ کے، آبادیاں چھوڑ کے وہاں پہنچ جائے گا. فی مواقع القطری بارش برسنے کے مقامات پر. پہاڑ اور بارش کا کیا تعلق؟ پہاڑی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اونچے ہوتے ہیں، بادل قریب ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر پہاڑوں کی چوٹیوں کو بارش کے مقامات کہا گیا. یفر بدینہ من الفتن وہ فرار حاصل کرے گا فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو بچا کر، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگتا پھرے گا. فتنوں سے بچنے کے لیے جو شہری آبادیوں میں زیادہ ہوں گے اور پہاڑی علاقوں میں، دور دراز کٹھن علاقوں میں کم ہوں گے، تو وہ سب سے قطع تعلق ایک طرح سے کر کے سارے فتنوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور اپنے دین کو بچائے گا. حدثنا عبد العزیز الاویسی حدثنا ابراہیم عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن ابن المسیب و ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. عبد العزیز الاویسی روایت کر رہے ہیں امام بخاری کے استاد، اور پھر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن ان قریب فتنے ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم بیٹھا ہوا ان میں بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے. یعنی جو بیٹھا ہوا ہوگا، ساکن ہوگا، خاموش ہوگا، ایک طرح سے چھپا ہوا ہوگا، وہ اس سے جو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے ادھر ادھر اور لوگوں کی زد میں ہے، اس سے زیادہ بہتر ہوگا، امن میں ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، یعنی موومنٹ کرنے والے سے، ادھر ادھر آنے جانے والے سے. والماشی فیہا خیر من الساعی اور چلنے والا بہتر ہوگا، یعنی جس کی کم موومنٹ ہوگی بہتر ہوگا اس سے جو دوڑنے والا ہے، کیونکہ دوڑنے والا تیز رفتار ہے. وَمَن یشرف لہا اور جو ان میں جھانکے گا، کن میں؟ فتنوں میں، یعنی فتنوں کا جائزہ لینے کے لیے اور فتنوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ان میں جھانکے گا، تستشرفوا وہ اس پہ چڑھ جائیں گے، وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ تو جو کوئی پناہ گاہ پائے یا کوئی پناہ کی جگہ، معاذ اور ملجا ہم معنی ہی ہے، فَلْيَعُذْ تو چاہیے کہ پناہ لے لے بھی اس میں،
یعنی ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہو، اگر انسان کو کوئی بھی پناہ کی جگہ ملے تو اس کو اختیار کر لے. وعن ابن شہاب، ابن شہاب زہری کہتے ہیں حدثنی ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، مجھ سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے روایت کیا، انہوں نے عبد الرحمن ابن مطیع ابن الاسود سے، اور انہوں نے عن نوفل ابن معاویہ ان سے، مثل حدیث ابی ہریرہ، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی طرح ہے، الا مگر ان ابا بکر، ابو بکر کی سند میں یزید اضافہ ہے، من الصلاۃ صلاۃ، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے، من فاتتہ، جس کی وہ فوت ہو گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال اسباب سب لٹ گئے. کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. عام طور پر عصر کی نماز کیوں قضا ہوتی ہے؟ سونے کی وجہ سے. قیلولہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، اس لیے عصر کے بعد سونا، پھر یعنی اگر ضرورت پڑے تو عصر پڑھ کے لیٹیں اور پھر مغرب نہ قضا کریں. قیلولہ اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کی نمازیں چلی جائیں. ظہر اور عصر کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ مناسب وقفہ ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں مناسب، تو آپ اتنا نہیں سوچ سکتے کہ وہ نماز ہی آپ کی چلی جائے، اور اگر چلی جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو اس لیے خود جاگنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، صرف دوسرے پہ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ تم مجھے جگا دینا، تم مجھے جگا دینا. بعض لوگ اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان. اب یہ جو فتنوں سے متعلق پیشن گوئیاں انشاءاللہ آگے کتاب الفتن آ رہی ہے، اور شاید آپ کو کورس میں پڑھائی بھی جاتی ہے کتاب الفتن، تو اس میں بہت سی احادیث ہیں فتنوں سے متعلق. یہاں تو صرف اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو فتنے میں جھانکے گا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی؟ مثلاً انسان اگر ایسی صحبت اختیار کرتا ہے بے ایمان لوگوں کی، بے دین لوگوں کی، ان کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ان سے بحث مباحثے کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے بعض اوقات اثرات قبول کر لیتا ہے. اب مثلاً اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، کہ ہے ہی نہیں کوئی الہ، یہ دنیا خود سے خود بنی، اور وہ اپنے دلائل دینا شروع کر دے، تو کیا اس بات کا ڈر نہیں کہ آپ کے دل میں بھی کوئی وسوسہ اٹک جائے؟ ہے کہ نہیں؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ جاتی، آپ کی آنکھوں سے وہ سین جاتا ہی نہیں. جس نے اس کو جھانک کے دیکھا وہ اس پہ چمٹ گیا، وہ پڑ گیا اس پہ. تو اسی لیے اپنے نگاہوں کو بچانے کا حکم ہے. ایسے سین ہی نہ دیکھیں، ایسی موویز اور ایسی کوئی چیز، یعنی ہمیشہ غض بصر، کوئی چیز آئے نگاہ میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ اپنے نگاہ پھیر لیں تاکہ آپ کی عبادات میں خلل نہ پڑے. اسی طرح کانوں کے ذریعے کچھ فتنے اندر جاتے ہیں. آپ کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں، بعض لوگ ایسا میوزک سنتے ہیں جس میں ایسے آلات استعمال ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دل پر بہت منفی اثرات ڈالتے ہیں، اس سے ایمان رخصت ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح ایسی مجلسوں میں جانا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا، ایسی کمپنی اختیار کرنا کہ جن کے اندر اللہ کا کوئی خوف نہ ہو اور وہ دین سے بہت دور ہوں بلکہ دین کا مذاق اڑاتے ہوں، تو ان کے اندر بیٹھنا انتہائی خطرناک ہے. قرآن مجید میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم کہیں کچھ لوگوں کو پاؤ کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر تم کیا کرو؟ اٹھ جاؤ وہاں سے. تو اگر شیطان بھلوا دے اٹھنا تو جب یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ، یعنی ان لوگوں میں نہ بیٹھو کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. بے دین لوگوں میں نہ بیٹھو. ہاں اگر انسان ایسے لوگوں میں جائے بھی تو ان کی بھلائی اور ان کی خیر کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی بات ان کو بتانے کے لیے جائے، اور دامن بچا کے. جیسے بارش ہو رہی ہے اور آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہو صحن سے تو کیسے جائیں گے؟ چھتری لے کے یا بچا کے اپنے کپڑے اٹھا کے سمیٹ کے جا کے کیا کریں گے؟ اٹھا کے چیز واپس، کام سے گئے واپس. بعض اوقات آپ کو ایسی جگہ جاب کرنی پڑ جاتی ہے، ایسے لوگوں میں رہنا پڑ جاتا ہے، کسی ایسے ہاسٹل میں، کسی ایسی مشکل جگہ پر کہ جہاں نہ کوئی نماز پڑھے،
نہ کوئی دین پہ عمل کرنے والا ہو، نہ کوئی حلال کھانے والا ہو، سخت سے سخت مواقع بچوں کو پیش آتے ہیں جب وہ باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان بہت محتاط ہو کر رہے، ایسی چیزوں میں انوالو نہ ہو جو ایمان خراب کرنے والی ہو. ضرورت کے تحت جائے اور اپنا کام کر کے واپس لوٹے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت 6 ہیں: میرا فوت ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، بکری کے سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا، وبائیں پھیلنا، ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا. یہ بڑی اہم بات ہے، ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا. آپ باہر نہ جائیں، کسی ایسی مجلس میں نہ جائیں، بچوں کو نہ بھیجیں، لیکن گھر میں اگر آپ کے پاس ایک بھی ونڈو کھلی ہے نا کسی گیجٹ کی، تو وہ سارے فتنے وہاں سے اندر نازل ہو جائیں گے اور بچہ بچہ ان سے متاثر. بالکل بچپن میں بہت زرخیز عمر میں ہم ان کو ایسے کارٹون دکھا دیتے ہیں، ایسی چیزیں ان کے ذہن میں پڑ جاتی ہیں جس سے ساری زندگی جن کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے. یعنی کئی چیزیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو پہلے سے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. پھر فرمایا آدمی کو 1000 دینار دیے جانا تو اس کا اسے خاطر میں نہ لانا، یعنی اس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں. روم کی غداری، وہ 80 جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے. پھر ایک کے بعد ایک فتنہ آنا، پھر چھوٹے بڑے فتنے آنے. فرمایا کچھ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، بعض چھوٹے ہوں گے بعض بڑے ہوں گے، بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے. شیطان بھی فتنہ برپا کرنے کے لیے ہر روز لشکر بھیجتا ہے جو میاں بیوی کو لڑاتے ہیں اور بھی بہت سے قتل و غارت کرواتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم کام کس کا ہوتا ہے؟ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں فساد ڈلوائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ ہر بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا. جو جو حالات آگے جائیں گے، وقت آگے جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اصل ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی پناہ لیں، اور سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کو بچانے کی کریں. اور جہاں دیکھیں کہ ایمان میں کمزوری آ رہی ہے، عبادات میں خلل آ رہا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیں، وہاں سے ہجرت. حدثنا محمد بن کثیر، امام بخاری کے استاد ابو عبداللہ العبدی ہیں محمد بن کثیر، اور حدیث روایت کی ہے ابن مسعود نے. اخبرنا سفیان عن الاعمش عن زید بن وہب عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون اثرۃ وامور تنکرونها، ان قریب ہوگی ترجیح، یعنی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی کچھ اور لوگوں پر، یعنی کچھ کی حق تلفی ہو جائے گی. وامور تنکرونها، اور کچھ ایسے معاملات پیش آئیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے یا اجنبی جانو گے، انکار کرو گے جن کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ایسے مواقع پر، پھر ہم کیا کریں. قال تؤدون الحق، فرمایا تم حق ادا کرو گے، الذی علیکم، جو تم پر عائد ہوتا ہے، وتسألون اللہ الذی لکم، اور تم اللہ سے سوال کرو گے اس کا جو تمہارے لیے ہے، یہ تمہارا حق بنتا ہے. یعنی اپنے فرائض ادا کرنے والے بن جاؤ، دوسروں کے حقوق ادا کرو، لیکن اپنے حق اللہ سے مانگو. یعنی دنیا میں بعض اوقات ایسی ایسی ترجیحات اور ایسی ایسی ناانصافیاں ہوتی ہیں کہ ڈیزرونگ ہونے کے باوجود، میرٹ پہ آنے کے باوجود، قابل ہونے کے باوجود انسان پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دغا باز قسم کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسا ہوگا کہ تمہاری حق تلفیاں ہوں گی، تو بھی تم کیا کرو، اپنا کام کرتے رہو اور اپنا حق اللہ سے مانگتے رہو، دعا سے مدد لو. حدثني محمد بن عبد الرحیم حدثنا ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ابو اسامۃ حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہلک الناس ھذا الحی من قریش. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک کرے گا لوگوں کو یہ قبیلہ قریش کا. قریش کا یہ قبیلہ بعض کہتے ہیں کہ اشارہ ہے بنو امیہ کی طرف, اللہ عالم, یہ لوگوں کو تباہ کرے گا. قالوا فما تأمرنا, لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قال لو ان الناس اعتزلوهم, کہ کاش لوگ اس سے الگ رہیں, یعنی جب دیکھیں کہ وہ قتل و غارت کر رہے ہیں, لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں, تو پھر لوگ ان کے ساتھ شریک نہ ہوں, ان کی مدد نہ کریں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, کیا سبق سیکھا آپ نے کہ جب آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو کہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں؟ پھر آپ ان کا ساتھ نہ دیں, آپ ان کے ساتھ نہ ملیں, آپ ان کی مدد نہ کریں. قال محمود کہتے ہیں حدثنا ابو داود اخبرنا شعبہ عن ابی التیاح سمعت ابا زرعۃ. یہ دوسری روایت بھی اس حدیث کے لیے ملتی ہے ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں کہ ہم کیا کریں. ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں, بچ کے رہیں جو لوگوں کو قتل کریں, ٹھیک ہے, جو لوگوں کو ماریں. اسی طرح دین پر جمے رہنے کی آپ نے تلقین فرمائی کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کا یہ حال ہوگا, لیکن پھر بھی لوگ اپنے دین کو ہی پکڑ کر رکھیں گے. آپ نے فرمایا فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے, یعنی بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. جب لوگ اتنی اٹریکشنز ہو جائیں گی کہ عبادت میں کسی کا دل نہیں لگے گا, پھر بھی وہ عبادت کر رہے ہوں گے, تو ایسی عبادت کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستن, 6 باتوں سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو. دجال, دھواں, زمین کے جانور, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, اور ایسا فتنہ کہ جو لوگوں کو لپیٹ میں لے لے, یا تم میں سے کسی کو خاص طور پر ایسے حالات پیش آ جائیں, یعنی زیادہ لوگوں پر وہ مسئلہ ہو یا کسی ایک کی زندگی میں ایسا مسئلہ آ جائے. پھر صبر کرنا, فتنوں کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش میں صبر کرنا چاہیے. فرمایا یقیناً خوشبخت ہے وہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا, وہ بچ گیا, اس کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ جس سے اس کے ایمان کا امتحان ہو. اور جو مبتلا کیا گیا تو اس نے صبر کیا. یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے بچا لیے جائیں گے, لیکن کچھ پر تو وہ آئیں گے, تو وہ کیا کریں جن پر آئیں گے؟ صبر سے کام لیں. پھر لوگوں کی اصلاح کریں بگاڑ کے زمانے میں. فرمایا کہ ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء, کہ ایک وقت آئے گا کہ دین بیگانہ ہو جائے گا, اجنبی ہو جائے گا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا دین اور کیا نہیں, بالکل جہالت پھیل جائے گی. یہ بھی ایک فتنہ ہے نا, جہالت کا پھیلنا بھی ایک فتنہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے بگاڑ کے زمانے میں ان کی اصلاح کریں گے. اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ فتنے تو ہیں, فساد تو ہے, پھر جب تک ہم کر سکیں لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں. یعنی جہاں بگاڑ ہو, فتنہ ہو, وہاں کودے نہیں, لیکن اپنا حصہ ڈالتے رہیں, اصلاح کرتے رہیں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں, لیکن اپنے آپ کو فتنوں کے لیے پیش نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. لوگوں نے پوچھا کہ مومن کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں کے لیے پیش کرے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا. یعنی وہ کام شروع کر دے جس کو وہ نبھا نہیں سکتا, اس کی ہمت طاقت سے بڑھ کر ہے, خواہ وہ دین کے نام پہ کرے یا دنیا کے نام پر. پھر اسی طرح فتنوں کو قبول نہ کیا جائے, حتی الامکان بچا جائے, زبان کی حفاظت کی جائے اور اپنی ذات کی فکر کی جائے. پھر لوگوں پر تبصروں سے گریز کیا جائے, تبصرے نہ کیے جائیں مختلف حالات پر. دور صحابہ سے رہنمائی لی جائے کہ ان کے زمانے میں جب اختلافات ہوئے تھے تو ان لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا.
کیونکہ ہمیں سے اکثر لوگ اس پریشانی کا شکار رہتے ہیں، بڑا فتنہ کا دور ہے، اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو بچا لیں. ٹھیک ہے بچائیں ضرور، پہاڑوں پہ جانے کی بھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کا حکم ہے؟ اصلاح کا حکم ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں قرآن و سنت کے مطابق. تو اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، مثلا اللہ نے اگر ہمیں یہ جگہ دی ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، تم کہے کہ نہیں دنیا میں بہت فتنے ہیں، میں تو یہ سب کام چھوڑ کر کسی گاؤں میں جا کے رہنے لگی ہوں، تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی سہولت نہیں، اور آپ کو اپنا دین بھی جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے آپ کوئی اور ہجرت اختیار کریں، لیکن ایز لانگ ایز آپ اپنے دین کی خدمت کے قابل ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے کہ انسان پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچائے. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحییٰ ابن سعید الاموی عن جدہ قال كنت مع مروان وابی ہریرۃ فسمعت ابا ہریرۃ یقول. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے احمد بن محمد بن الولید المکی الازرقی نے بیان کیا، اور یہ حدیث بیان ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید اموی نے، انہوں نے کہا، سعید کہتے ہیں میں مروان اور ابو ہریرہ کے ساتھ تھا. میں نے ابو ہریرہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ فسمعت ابا ہریرہ یقول سمعت الصادق المصدوق. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو سچے تھے اور سچے کیے گئے، یعنی جن نے لوگوں نے سچ مانا، سچا مانا. یقول کہ آپ فرما رہے تھے ہلاک امتی، میری امت کی ہلاکت، علی یدی غلمۃ من قریش، قریش کے کچھ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ پر ہوگی. فقال مروان غلمۃ، مروان کہنے لگا کہ آپ نے غلمہ کا لفظ بولا ہے. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں ان شئت اسمیہم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کے نام بتا دوں، بنی فلان و بنی فلان، فلاں اور فلاں کی اولاد، فلاں اور فلاں کے بیٹے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کر کے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں، ناسمجھ، اممیچور لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی. اور راوی کہتے ہیں کہ تم چاہو تو میں بتا بھی سکتا ہوں کہ آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے مزید دلچسپی ظاہر نہیں کی اور آگے کی بات نہیں پتہ چلتی. تو اس سے خاص طور پر حکومتی سطح پر جو فتنے فساد ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ آپ کی امت کیا آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ فتنہ فساد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت، قتل کو معمولی سمجھنا، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن گا گا کر پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، صرف وجہ یہ ہوگی کہ وہ گا گا کے قرآن پڑھ رہا ہوگا. تو لوگوں کو گانا اتنا پسند ہوگا کہ دین کے معاملے میں بھی وہ کیا چاہیں گے؟ گانے ہی ہوں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں گے. برہنہ یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے، اور لونڈی اپنے مالکن یا مالک کو جنم دے گی. پھر برے حکمرانوں کی بات آتی ہے، ظالم حکمرانوں کی بات، شریر لوگوں کو قریب کرنے والے حکمران، ایسے لوگ جن کے آس پاس صرف برے لوگ ہوں گے، منکر کو عام کرنے والے حکمران، اور بے رحم پولیس. ان سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر پیشن گوئیاں فرمائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ